کلمہ نعرہ حیدری، برائے خشنود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مومنین و مومنات قدر رسول حمد و قیمت رسول اخلاص کی طرف جمع کر مرحومہ زینب بی بی جو کہ مقبول جوہری صاحب کی والدہ ہیں، ان کے اور دیگر مرحومین مقبول جوہری صاحب کے مرحومات جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے صورت مغفرت کی شب ہے تمام مرحومین اور مرحومات کی مغفرت کے لیے، خاص کر مقبول جوہری صاحب کی والدہ اور ان کے مرحومین اور مرحومات کی مغفرت کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں۔ وبقول الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير العاصر المعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ونور السماوات والأرضين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله على أعدائنا أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اللهم صل على محمد وآل محمد. مانا کہ افطاری کے بعد سننا بھی مشکل ہوتا ہے اور سنانا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مجلس مولا کائنات کی مجلس ہے اور اس مجلس میں آپ اس طرح بیٹھے جیسے علی والے بیٹھا کرتے ہیں۔ افطاری کے بعد یقیناً مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ نیتوں کو خالص کر لیں، اس لیے کہ عمل کا جو پھل ہے وہ نیتوں کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے۔ اسی وقت نیت کریں، ہم بھی کرتے ہیں کہ آج اس مجلس میں خوشنودی پروردگار کے حصول کے لیے روح مقدس مولا کائنات کو خوشنود کرنے کے لیے اور امام اعظم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیے آپ کی آواز میں اتنا دم نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ صلوات کوئی ایسی جاندار پڑھے کہ مجھے بھی حوصلہ دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان مہمان، آج اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں حق کیا ہے، معیار حق کیا ہے، حق کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے،
اور حق و باطل میں فرق کیسے کیا جانا چاہیے. اور اگر آج کے شب حق کی بات نہ کریں تو پھر کب کریں؟ حق کی تعریف کرتے ہوئے، حق کی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ان 2 مجلسوں کے بعد پھر کوئی بھی علی والا حق کے پہچاننے میں کنفیوز نہیں ہو. آج مسئلہ یہی ہے کہ اکثریت کنفیوز ہے، اکثریت شک کے دائرے میں گھری ہوئی ہے، اکثریت یقین سے خالی ہے اور حق سے دور. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بنیادی طور پر حق سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ حق کیا ہے. سورہ حج کی 62ویں آیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. یہ نعمتیں اس کی، یہ دین اس کا، یہ شریعت اس کی، یہ قانون اس کا، سب کچھ ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو لوگ اس سے ہٹ کر کسی کو آواز دیتے ہیں تو هُوَ الْبَاطِلُ، وہی باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی علی ہے اور کبیر ہے. ان مجلسوں میں اس آیے کریمہ سے بہتر کوئی آیت مجھے نہیں ملی کہ اسے سرنامہ کلام قرار. کیوں؟ اس آیے کریمہ میں حق بھی ہے اور علی بھی ہے، اور حق کی جو ضد ہے باطل، اس کا بھی یہاں ذکر ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ حق کیا ہے؟ بظاہر 2 حرفی لفظ ہے، حق ہے اور قاف. حق آپ کے اور ہماری زبان پر روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ تو یہ لفظ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے، باتوں میں، گفتگو میں، ڈائلاگز میں، معاملات میں لفظ حق زبان سے نکل جاتا ہے. حق کے بارے میں بظاہر کوئی پیچیدگی نظر نہیں آتی. جہاں ہم کہتے ہیں لفظ حق تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. اس کے باوجود حق کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. اتنا معروف لفظ، اتنا مشہور نام جو زبانوں پر جاری ہوتا ہے، کئی دفعہ کئی معاملات میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر بھی یہ لفظ مظلوم ہے اس اعتبار سے کہ ابھی تک سمجھ میں جب ہم سمجھیں گے تو باطل خود بخود سمجھ میں آئے. پھر انشاءاللہ حق و باطل کو ملا کر کے جو لوگ ایک نئی تیسری چیز بناتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں. حق عربی لفظ ہے اور اس کا معنی، ظاہری معنی یہ ہے کہ جو ایسا وجود جس کو کوئی زوال نہیں. توجہ سے سنیں. ایسا وجود جس کو کوئی زوال نہیں، جو خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، قائم بذات ہے، حق کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو حق کی ضرورت ہے.
حق محتاج نہیں اور ہر شے حق کی محتاج. جب ہم کہتے ہیں مولا حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حق بھی علی کے ساتھ ہے، تو بعض لوگوں کو بس قرآن کی آیتوں سے یہی سمجھ میں آیا کہ بابا آپ علی کو حق کے ساتھ کہتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ حق ہے، بس اللہ ہی حق ہے. اگر آپ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں حق کیا ہے، تو قرآن مجید میں 287 مرتبہ لفظ حق آیا ہے. 287 اور صرف 36 مرتبہ لفظ باطل آیا ہے. کہاں 287 مرتبہ حق کا ذکر اور کہاں صرف 36 مرتبہ باطل کا ذکر. قرآن میں 287 آیات کے جو حق کے نام لقب کے ساتھ آئی ہے، اس کا اگر کوئی مطالعہ کرے تب جا کے کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں حق کسے کہتے ہیں. واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ایک آیت کو پڑھے باقی آیتوں کو چھوڑ دے تو جس طرح اس کا ایمان ادھورا ہے اسی طرح اس کا قرآن بھی ادھورا ہوگا. واہ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب. جائزہ مفصل اور مکمل لینا چاہیے. صرف آنکھوں کو دیکھ کر سارا وجود آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے. میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ بسم اللہ. ایک جز کو دیکھ کر اسی کو پورا جسم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کام اندھوں کا ہے یا کانوں کا ہے، بصیرت والوں کا ہرگز نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ان آیتوں میں حق کیا ہے پوری توجہ سے. بے شک لا ریب ذاتاً اور حقیقتاً حق تو اللہ کی ذات ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. اس آیت کریمہ میں سورہ حج کی 62ویں آیت. تو کیا صرف اللہ کی ذات حق ہے؟ نہیں. باقی آیتیں ہمارا سہارا بن جاتی ہیں اور باقی آیتوں میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حق اللہ ہے اور جو کچھ اللہ کی جانب سے ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. بات واضح ہو گئی؟ بسم اللہ بسم اللہ. میں نے خلاصہ کر دیا ہے. ان آیتوں میں جو حق کی تعریف ہے اور پہچان ہے اس کا میں نے خلاصہ کر کے بتا دیا. حق کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے اللہ کو اور جو کچھ اللہ کی جانب سے ہے بہت خوب بہت خوب. وہ حق ہے. جو کچھ اللہ کی جانب سے ہے وہ حق ہے اور جو کچھ بندوں کی طرف سے ہے وہ باطل ہے. فیصلہ یہی پر ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی صرف تعریف سے، صرف پہچان سے کہ حق کیا ہے. حق اللہ کی ذات اور جو کچھ اللہ کی جانب سے ہو وہ حق ہے. اب جو اللہ کی جانب سے نہیں بہت خوب بہت خوب بہت خوب. باطل وہ باطل ہے. اور اب آ کر تھوڑی سی تفصیل کی طرف جائیں گے تو حق اللہ کی جانب سے ہے. کیا ہے جو اللہ کی جانب سے ہے؟ آسمانی کتابیں کس کی طرف سے آئی ہیں؟ تو جتنی آسمانی کتابیں وہ کیا ہوئی؟ حق ہوئی یا باطل؟ حق. ذرا کم از کم لفظ حق کو اپنی زبان پر جاری کرے تاکہ وہ دل میں جا کے بیٹھ جائے. اور جب حق دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر باطل میں مجال نہیں ہے بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. کہ آپ کو ڈسٹرب کرے. تو آسمانی کتابیں کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ حق ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. موت کیا ہے؟ حق ہے کیونکہ بندہ کریٹ نہیں کرتا موت کو، اللہ موت کو بھیجتا ہے. اللہ کی طرف سے موت ہے. وہ کیا ہے؟ حق ہے. روزی پوری توجہ سے، روزی اگر اللہ کی جانب سے ہے تو حق ہے. لیکن کسی کا حق چھینا جا رہا ہے تو وہ باطل ہے. مال مال ہے، مال کبھی حق ہوتا ہے کبھی باطل
کیا کہنے کی بلا؟ حق آسمانی کتابیں، حق فرشتے جتنے ہیں وہ سارے حق، کلام الہی حق۔ اس اعتبار سے قرآن کی ایک ایک آیت حق کہیے نا، ضرور کہیے گا، ایک ایک آیت حق۔ جتنے انبیاء زمین پر اللہ کی جانب سے مبعوث ہوئے اللہ کی جانب سے ہیں، اس لیے کیا ہے؟ حق ہے۔ اب انبیاء کو خلافت ملے یا نہ ملے، تخت ملے یا نہ ملے، حکومت ملے یا نہ ملے، لوگوں سے عزت ملے یا نہ ملے، لوگوں سے لقب ملے یا نہ ملے، لوگوں سے حکومت ملے یا نہ ملے، تاج ملے یا نہ ملے، اقتدار ملے یا نہ ملے، چونکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں؟ اس معیار کو آج ہم سمجھیں گے، کل کی مجلس سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی، اور کل کی مجلس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس ایک ایسا ذخیرہ ہوگا کہ کہیں بھی آپ جائیں گے کنفیوز دوسرے ہوں گے تو آپ ان کی کنفیوزنگ کو دور کریں گے، کبھی آپ کنفیوز نہیں ہوں۔ اللہ کی جانب سے جو ہو وہ حق ہے، اگر بات اللہ کی جانب سے ہے تو وہ بات حق ہے، کوئی چیز اللہ کی جانب سے ہے تو وہ چیز حق ہے، کوئی کتاب اللہ کی جانب سے ہے تو وہ کتاب حق ہے، کوئی ہستی اللہ کی جانب سے ہے تو وہ حق ہے۔ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کسی بھی زمانے میں کبھی اس بات پر اختلاف نہیں، ایک نبی نے دوسرے نبی کی تردید نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اور حق والا کبھی حق والے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ کیا کہنے؟ ماشاءاللہ توجہ کیجئے گا، اگر کسی ایک شہر میں ایک وقت میں 1,24,000 انبیاء بیک وقت جمع ہو جائے تو ذرہ برابر انبیاء میں اختلاف نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ سارے حق ہیں۔ کیا کہنے؟ ایسا چلے کہ نہیں؟ سارے حق ہیں، ذرہ برابر اختلاف نہیں ہوگا، سارے حق ہیں اس لیے اختلاف نہیں ہوگا، سارے اللہ کی جانب سے ہیں اس لیے اختلاف نہیں ہوگا۔ اب کیا وجہ ہے کہ اگر چند صحابی بھی ہیں تو اتحاد نہیں ہے، چند مولوی بھی ہیں تو اختلاف ہی اختلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں ایک طرف حق ہوتا ہے، دوسری طرف باطل ضرور ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے ہو تو کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیات الہیہ کے لیے دلیل کے طور پر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے یہ آیتیں نہ آتی، کسی اور کی طرف سے آتی تو اس میں تم اختلاف دیکھتے اور بہت زیادہ اختلاف دیکھتے۔ لوجدوا اختلافا کثیرا، لیکن یہاں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سارے کے سارے میرے ساتھ چلیے حق ہیں، کہیے گا نا۔ تو ہر نبی اب حق ہونے میں یہ بھی معیار پر معیار نہیں ہے کہ کس نبی کو حکومت ملی اور کس نبی کو حکومت نہیں ملی، یہ معیار نہیں ہے۔ حضرت ایوب نہایت مفلسی کے عالم میں گزرے ہیں، وہ بھی حق ہے، اللہ کی جانب سے نبی ہے۔ اور حضرت سلیمان نہایت ہی اقتدار کے ماحول میں رہے ہیں، وہ بھی حق ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ حضرت ایوب میں اور حضرت سلیمان میں حق ہونے کے اعتبار سے ذرہ برابر فرق نہیں۔ لہذا ہمیشہ حق کو اقتدار کے ساتھ دیکھا نہ کرو۔ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظاہری حکومت کے ساتھ دیکھا نہ کرو، حق کو صرف پہچانا ہو تو یہ دیکھو کہ اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو حق ہے، اور اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو باطل ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی وقت کوئی نہ حق پر ہو نہ باطل پر؟ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دو میں سے ایک، دو بھی بڑے وقت نہیں کہ ایک وقت انسان ایک ہی مرحلے میں حق پر بھی ہے اور باطل پر بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں اجالا بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو. ممکن ہے؟ نہ اجالا ہے تو ڈیفینیٹلی اندھیرا نہیں ہے. کسی اور دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ سے کہا جائے کہ لائٹ چل رہی ہے تو آپ پلٹ کے نہیں پوچھتے تو اس کا مطلب اندھیرا ہے یا نہیں ہے. کہیں گے آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے, جب اجالا ہے تو اندھیرے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ نہیں. اگر اندھیرا ہے تو پھر اجالے کی بات ہی نہیں ہوگی. اسے ممکن نہیں ہے کہ بھائی ایک وقت اجالا بھی اور اندھیرا بھی ہو. اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ بھائی ایک وقت کوئی چیز یا کوئی ہستی یا کوئی فرد حق بھی ہو اور باطل بھی ہو. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. کبھی بھی پوری توجہ سے اس پر سنیے گا, کبھی بھی حق کے مقابل میں نہیں آتا ہے, جبکہ باطل کے مقابلے میں آتا رہتا ہے. کیا کیا آپ نے؟ باطل ہمیشہ باطل کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن حق کبھی حق کے مقابل میں نہیں آ سکتا. اگر ایک طرف کنفرم ہے کہ حق ہے تو پھر آپ کو شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یقین کر لیں کہ جب ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف ڈیفینیٹلی باطل ہے. یہ ممکن نہیں. مگر یہ کہ کوئی عقل کا مریض ہو جو اس معاملے میں بھی اتنا کمزور ہو کہ سمجھ نہ سکے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. لہذا حق کیا ہو؟ اللہ کی جانب سے. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سارے کے سارے حق. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی ہستی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر وہ حق ہے, باقی اور حق کے مقابل میں جو بھی ہو وہ کیا ہے؟ باقی. جنگ جمل میں بہت نامور صحابہ کو علی کے مقابل میں لشکر کے اندر کمانڈر ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو ان کا ایمان ڈگمگا گیا. ہم کیا کریں؟ جلیل القدر صحابی, نامور صحابی, شہرت یافتہ صحابی, خاندانی صحابی, اور اس کے مقابل علی ہیں, علی حق ہیں, اس پر شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ اس پر شک ہے. حالانکہ شک نہیں ہونا چاہیے تھا. مولا کائنات کے مقابل میں جو آئے جیسے آئے, جس ٹائٹل کے ساتھ آئے, جس لباس کے ساتھ آئے, جس رشتے کے ساتھ آئے, جس تعلق کے ساتھ آئے, کیا کیا آپ نے؟ حق کے مقابل میں کبھی حق نہیں آ سکتا. باطل ان کا ہونا طے ہے, مان لینا چاہیے تھا. لیکن شک ہے کہ ایسی شخصیات بھی غلط ہو سکتی ہیں. یہاں کہتے ہیں ہیرو ورشپ, شخصیت پرستی. شخصیت پرستی کیا؟ جب ہم نے یہ بات کہی تو کسی نے کہا کہ آپ بھی تو شخصیت پرستی کرتے ہیں, علی کو ہی سب کچھ مانتے ہیں, علی کو ہیرو بنایا ہے, اور ہیروئزم اور ہیرو ورشپنگ آپ بھی تو کرتے ہیں. ہم نے کہا یہی تو فرق ہے, سمجھنے کی بات ہے. پہلے ہم نے کنفرم کیا کہ علی حق ہے کہ نہیں ہے. علی کو ایک شخصیت کے طور پر ہم نے اپنا ہیرو نہیں بنایا ہے, نہ تصور کیا ہے. علی کو پہلے کنفرم کیا کہ حق ہے کہ نہیں ہے. خدا نے بھی کہا علی حق, نبی نے بھی کہا علی حق, خود علی نے بھی کہا علی حق, کردار نے بھی کہا علی حق, گفتار نے بھی کہا علی حق, عبادت نے بھی کہا علی حق, سخاوت نے بھی کہا علی حق, جہاد نے بھی کہا علی حق. تو ہر موڑ پر ہم نے حق کو صرف علی ہی میں پایا. تو بتاؤ یہ علی پرستی ہے یا حق پرستی ہے؟ انسانوں کا معیار کیا ہے؟ معیار ہے کہ دیکھنا ہوگا
چلنا اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی، اس کو کہتے ہیں ہیرو ورشپنگ۔ آپ نے اس کو باوجود اس کے کہ جان لیا کہ حق کے مقابل میں ہے، باوجود اس کے کہ مان لیا کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حق کی طرف سے نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے اسے اہمیت دی، یہ ہو گئی شخصیت پرستی۔ لیکن اگر کسی شخصیت کو حق کے ترازو میں پہلے پرکھو، دیکھو، پہچانو، پھر اس کے بعد اس کے اتباع کرو، تو پھر یہ تو حق کی اتباع ہے، یہ تو حق کی پرستش ہے، یہ حق کی طرف چلنے والی بات ہے۔ تو پوری توجہ سنیے گا کہ جنگ جبل میں جب چند بہت معروف شخصیات کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا، پریشان ہوئے، مولا کائنات کے لشکر میں بھی تھے، مومن بھی تھے، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے تھے، آئے کہا مولا پریشان ہوں، دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس طرف بڑے بڑے نام پر ہستیاں، اوس ام المؤمنین، اور پھر اس کے ساتھ طلحۃ الخیر، حضرت طلحہ، پھر اس کے بعد زبیر، اللہ اکبر، ایسی ہستیاں ہیں، ان کو میں کیسے غلط تصور کر سکتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں جنگ کے ہر موڑ پر حصہ لیا، حق کا ساتھ دیا، حق کے ساتھ چلتے رہے، جہاد میں حصہ لیا۔ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ طلحہ وہ شخص ہے کہ جب جنگ احد میں سارے بھاگ گئے تھے تو مولا کائنات کے ساتھ جو ثابت قدم رہا وہ طلحہ ہے۔ تو پھر ایسی شخصیت بھی آپ کے مقابل میں آ گئی، اور آپ کے مقابل میں وہ آ گئے، تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کو کیسے تیار ہو جائیں؟ ہم پریشان ہیں۔ میرے مولا نے کہا تمہاری پریشانی میں حل کیے دیتا ہوں، پرابلم یہ ہے کہ تم شخصیتوں سے کے ذریعے سے حق کو سمجھنا چاہتے ہو۔ ایسا چلے کہ نہیں؟ آج انشاءاللہ آپ پوری توجہ سنیں گے تو بہت ہی ہماری بصیرت میں اضافے کے لیے مواد ملے گا، اور ذہنی طور پر ہم شعور والے، بصیرت والے انشاءاللہ بنیں گے۔ اور مجلس علی کا یہی تو سب تبرک ہے کہ جو یہاں سے اٹھے بصیرت لے کے اٹھے، شعور لے کر اٹھے، آگہی لے کے اٹھے، معرفت لے کے اٹھے، کوئی بغیر معرفت کی یہاں سے نہ جائے۔ پوری توجہ سے میرے مولا نے کہا کہ تمہاری سوئی جو ہے اٹکی ہوئی ہے اس بات پر کہ شخصیت، ایسی شخصیات غلط کیسے ہو سکتی ہیں، یعنی تم نے غلط اور صحیح کا معیار شخصیت کو رکھا ہے، شخصیتوں کے ذریعے سے تم حق پہچاننے چلے ہو، جبکہ تمہیں وہ حق کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا تمہاری مشکل کا حل یہ ہے، اعرف الحق تعرف اللہ، پہلے تم حق کو پہچانو کہ حق کیا ہے، جب حق سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود سمجھ جاؤ گے کہ حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں۔ حق والا کون ہے؟ جو حق کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو پتا چل جائے حق کیا ہے تو پھر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کے ذریعے سے، شخصیتوں کے ذریعے سے حق نہ پہچانے، بلکہ حق کو حق کے طریقے سے پہچانے۔ حق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حق کے طرفدار کون ہے اور حق کے خلاف کون ہے۔ تمہیں کیا نہیں معلوم کہ قرآن نے مجھے نفس رسول کہا ہے؟ ایسا چلے کہ نہیں چلے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے نفس رسول قرآن نے کہا ہے؟ آئے مباہلہ میں نفس رسول علی کو کہا گیا ہے، کسی اور کو نہیں کہا گیا۔ نفس رسول کا مطلب جانتے کیا ہے؟ نفس رسول یعنی ہو بہو رسول۔ سبحان اللہ۔ اگر رسول حق کی جانب سے ہے، حق ہے، برحق ہے، حق ان کے ساتھ ہے، تو پھر علی بھی حق کے ساتھ ہے، ہم بھی علی کے ساتھ ہے۔ نفس رسول کبھی خلاف رسول نہیں ہو سکتا ہے، صحابی رسول خلاف رسول ہو سکتا ہے، نفس رسول خلاف رسول نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ الگ ہیں اور آپ کا خون الگ ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ الگ ہیں اور آپ کی روح الگ ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ الگ ہیں اور آپ کی جان الگ ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ الگ ہیں اور آپ کا گوشت الگ ہے، ہو سکتا ہے؟ آپ الگ ہیں اور آپ کا دل الگ ہے، ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو پیغمبر اسلام نے منیت کے کانسیپٹ کو صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ منیت کو دیکھو، جن
اور جو مجھ سے ہیں، بہت خوب، بہت خوب، اعتراض کیا آپ نے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جن سے میں ہوں اور جو مجھ سے ہیں، دو طرفہ منیت، دو طرفہ ایک رنگ میں رنگ جانا، نبی مکرم کی حق ہونے کی اور باقی جو چار نورانی ہستیاں ان کے حق ہونے کی واحد دلیل ہے۔ توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، علی مجھ سے، میں علی سے، فاطمہ تو بنت منی، حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین، دو طرفہ منیت۔ سلمان کی عظمت کو، ایمان کو، اعتقاد کو دیکھ کر کے پیغمبر نے یہ تو ضرور فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت بھی سلمان سے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کیا آپ نے؟ ایک طرفہ ہے منیت، اس لیے کہ ان کا مقام، ان کا ایمان، ان کا اعتقاد، ان کا وہ جو کردار ہے، تقویٰ ہے، وہ اس مقام تک ہے کہ اہل بیت کے رنگ میں وہ رنگ گئے ہیں، لیکن محتاج ہیں یہ پھر بھی کس کے؟ آپ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں؟ وہ محتاج ہے اہل بیت کے، اہل بیت کی طرف نسبت ہم کو مل جائے یہ ہمارا افتخار ہے، لیکن ہمارے اہل بیت محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سلمان کی عظمت کو، جو صحابہ میں بہت بڑے بھائی مانتے، سلمان کے گردے خواب تک بھی وہ نہیں پہنچتے جن کو بڑا بڑا کہا جاتا ہے، بڑے القاب سے نوازنے کے باوجود بھی سلمان کے قدموں کی خاک تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ کسی کے سلمان کے علاوہ کسی صحابی کے لیے پیغمبر نے نہیں فرمایا سلمان من اہل البیت، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، لیکن یہ ایک طرفہ ہے۔ سلمان تم بہت عظیم ہو، لیکن تم بہرحال درے اہل بیت کے محتاج ہو، اہل بیت تمہارا۔ لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے علی مجھ سے اور میں علی سے، فاطمہ مجھ سے اور میں فاطمہ سے، حسن مجھ سے اور میں حسن سے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، مطلب یہ کہ نبی میں اور چار ہستیوں میں کوئی فرق نہیں۔ جب من جانب اللہ ہیں یہ ہستیاں تو یہ حق ہے، اب ان کے مقابل میں حسن کے مقابل میں آئے تو بھی باتیں، حسین کے مقابل میں آئے تو بھی باتیں، علی کے مقابل میں آئے، زہرائے اطہر کے مقابل میں آئے تو بھی باتیں۔ صلوات پڑھے محمد لہذا شخصیتوں کی طرف توجہ نہ دے بلکہ حق کو سمجھے۔ حق کیا ہے؟ اللہ اور جو کچھ اللہ کی جانب سے، جو ہستی اللہ کی جانب سے ہو وہ حق، اس کے مقابل میں باطل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے مولا نے جب یہ سمجھایا تو جنگ جمل میں وہ جو صحابی تھا تیار ہوا کہ ہاں اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری تلوار سے کس کا خون بہتا ہے، جس کا بھی بہے گا وہ اہل باطل ہوگا، اہل حق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی کے مقابل میں ہے، جو علی کے مقابل میں ہے۔ دیکھیں مولا کائنات نے جو بلاغہ میں کیا فرمایا ہے، فرمایا ما شکت تو فی الحق مذ رؤیتہ، میں علی حق ہونے میں مجھے کبھی ذرہ برابر شک نہیں ہوا جب سے مجھے حق دکھایا گیا۔ علی حق ہے، ورنہ حق کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ کہاں تلاش کریں گے آپ حق کو؟ اگر حق کسی شکل میں ہے تو وہ علی کی شکل میں ہے اور ان معصوم ہستیوں کی شکل میں۔ توجہ کریں، پہلے مرحلے کو ہم نے طے کر لیا ہے۔ سوال کیا تھا کہ حق کیا ہے؟ ہم نے جواب حاصل کر لیا، حق اللہ کی ذات اور اللہ کی جانب سے جو ہے وہ حق۔ اب اللہ کی جانب سے نہیں ہے،
اگر لوگوں نے کسی کو بنایا تو وہ لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے واہ 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 بہت آسان بات ہے۔ بعض لوگ بہت کنفیوز، ہم کہتے ہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل اتنا آسان فارمولا ہے، جیسے 2+2 کہو تو ایک بچہ بھی ایئر 1 کا بچہ بھی کہے گا 4، شک نہیں کرے گا maybe 3 maybe 5، no not 3 not 5۔ 4+4 is equal to 4، 2+2 is equal to 4، 4+4 8، yes you're right۔ یہاں شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو شک کرنا چاہیے نہیں، جو شک کرے گا لوگ اس کی عقل پر شک کریں گے، ہے کہ نہیں؟ لوگ اس کی عقل پر، دماغ پر شک کریں گے، کس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو اللہ کی طرف سے بن کر آئے ہیں وہ حق ہے، جو لوگوں کی طرف سے بنے ہوئے ہیں وہ باطل ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اسی آیت کریمہ میں سورہ حج کی 62ویں آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اگر اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہے تو فَهُوَ باطل، وہ باطل ہے، یہی ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے ہے ثابت کرو، نہیں کر سکتے۔ انفیکٹ جب خود نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک شوشہ بھی چھوڑ دیا، اگر ہم اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو کوئی بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دیا کہ حضور پوری امت کو بے سہارا چھوڑ کے چلے گئے، کسی کو اپوائنٹ کیا ہی نہیں، کیونکہ جس کو مانتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ثابت نہیں ہے۔ کہا کہ جب ہم نہیں بنے ہیں اللہ کی طرف سے تو پھر کوئی بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں کہ نبی نے کہا ہے، علی نے دعویٰ کیا ہے، قرآن میں آیتیں موجود ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ اگر قرآن کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے اور علی کے دعوے کو بھی نہیں مانتے تو ہم سوائے آپ کے حق میں دعائیں خیر کرنے کے کچھ کر نہیں سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ دیکھیں نا، جب نہ ماننے پر آتے ہیں تو ایسے کہ پھر پیغمبر کو نعوذ باللہ نا عاقبت اندیش، دور اندیشی کچھ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابوبکر کو خیال تھا کہ کسی نہ کسی کو میرے جانے سے پہلے بنا دینا چاہیے، حضرت عمر کو خیال تھا کہ میں عمر کو اس طرح نہیں چھوڑ کے جا سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہیے۔ اور پھر اگر کسی کو نعوذ باللہ خیال نہیں تھا کہ میرے بعد کیا ہونا ہے، وہ تو پیغمبر ہے نعوذ باللہ۔ یہ توہین رسالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو اس بات پر اتر آئے اور یہ کہنے پر تل جائے کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ اپنے بات کی کوئی فکر ہی نہیں۔ حق ہے اللہ کی جانب سے جو آئے وہ حق ہے۔ ہاں دلیل مانتے ہو، دلیل لے سکتے ہو، اگر ماننے پر آؤ تو دلیلیں ایک نہیں ہے، ہزاروں ہے، اور نہ ماننے پہ آؤ تو معجزات میں معجزات بھی دکھائیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ مزید سمجھنے کی کوشش کریں، آج صرف پہلے سوال کے جواب میں رہیں۔ حق کو مزید سمجھنے کے لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، حق امر وجودی ہے، the real existence۔ اس کے مقابل میں باطل ہے، اور باطل صرف نام ہے، کھوکھلا سا، وجود اس کا کوئی نہیں ہے۔ جہاں حق نہیں ہے، حق کے نہ ہونے کا ایک نام ہم نے دے دیا باطل، امر عدمی ہے کچھ نہیں۔ چونکہ حق نہیں ہے، اب نہ ہونے کا کوئی نہ کوئی نام ہونا چاہیے، ہم نے دے دیا نام باطل۔ جو حق نہیں ہے اس کا نام کیا ہے؟ باطل۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہ جو باطل نہیں ہے اسے آپ کہتے نہیں، غلط بات ہے، کیونکہ حق خود اس کا وجود ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے۔ اب اگر کہیں حق موجود نہیں ہے تو اس نہ ہونے کو کیا نام دیتے ہیں آپ؟ باطل۔ باطل۔
کچھ امور ایسے ہیں کہ جو وجود حقیقی رکھتے ہیں اور کچھ صرف نام ہے، اعتباری نام، جن کا وجود خارجی نہیں ہے۔ مثلا لائٹ کیا ہے؟ یہ وجود ہے حقیقی ہے، یہ ہے موجود ہے۔ اگر یہ خاموش ہو جاتی ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات نہیں ملتے دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی نہیں مانگتا فقیر، اور جن کے نام پہ بھیک بھی نہیں مانگتا فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں۔ کل ایمان نعرہ حیدری، توجہ رکھیے کہ حق امر وجودی کو کہتے ہیں، جس کا وجود ہے، اور حق کے مقابل میں جہاں حق نہیں ہوتا، جہاں حق نہیں ہوتا، اس حق کے نہ ہونے کا ہم نے ایک نام دے دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باطل۔ جیسے یہ لائٹ ہے، روشنی ہے، روشنی کا وجود حقیقی ہے، یہ موجود ہے۔ جب یہ گل ہو جائے، جیسے تھوڑی دیر پہلے مائک گل ہو گیا تھا، ٹھیک، تو روشنی کے نہ ہونے کا کوئی نہ کوئی نام ہونا چاہیے، اس کا ہم نے نام دے دیا اندھیرا۔ اندھیرے کا خود وجود نہیں ہے، اندھیرے کا راج اس وقت ہے جب روشنی نہ ہو۔ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ اندھیرا وہاں راج کرے جہاں روشنی نہیں ہے، لیکن اگر ایک میچز کی تیلی بھی جل جاتی ہے تو روشنی میں اتنا دم ہے کہ اندھیرے کو اندھیرا نہیں لگتا۔ ایک معمولی میچز کی تیلی کے جلنے سے اندھیرا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اندھیرے کا وجود حقیقی نہیں ہے، وجود خارجی نہیں ہے۔ اسی طرح سچ ایک حقیقت ہے، جہاں سچ نہیں ہے وہاں جھوٹ کا راج چلتا ہے، اور جھوٹ خود امر حقیقی نہیں ہے۔ جہاں سچ نہیں اس کا نام ہم جھوٹ دے دیتے ہیں۔ بہت ساری اور بھی بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ واپس ہم حق کی طرف آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام زمین اور زمان اور کائنات کو ایک لمحے کے لیے بھی وجود حق سے محروم نہیں کیا۔ توجہ کیجئے، میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وجود حق سے محروم نہیں کیا۔ اگر محروم کر دے تو یہ معلوم ہو جائے اور یہ ثابت ہو کہ اللہ حق کا طرفدار نعوذ باللہ نہیں ہے، خود حق ہے لیکن حق کا طرفدار نہیں ہے۔ دنیا میں باطل ہی باطل ہے، جیسے اندھیرا روشنی ہے، اسی کو سامنے رکھے ہم۔ اگر اندھیرا ہے تو اجالے کا اہتمام کرنا ہر اس کا فرض ہے کہ جو اجالے کو پسند کرتا ہے۔ جو اندھیرے کو ناپسند کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے اپنے اعتبار سے روشنی کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر نبی مکرم کو ایک خاص مدت کے لیے بھیجا تھا، سب سے آخر میں آدم کو انتظار کی پوزیشن میں رکھا، نوح انتظار کرتے رہے، ابراہیم انتظار کرتے رہے، موسیٰ انتظار کرتے رہے، عیسیٰ انتظار کرتے رہے، تمام انبیاء جس کے انتظار میں تھے، وہ آخری نبی جو سب سے پہلے خلق ہوا وہ آخر میں آ رہا ہے اور دین کو مکمل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔
اب مکمل کرنے کے بعد دین کو اللہ واپس بھی بلا رہا ہے. اب اس کی زندگی میں بھی توجہ کیجئے گا, اس کی زندگی میں بھی 63 سالہ عمر میں 40 سال کو خاموشی سے تبلیغ کا حکم دیتا ہے. 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے, اور صرف باقی جو 23 سالہ زندگی ہے, 23 سالہ زندگی کو اللہ اتنا بابرکت بناتا ہے کہ جو کام نوح سے نہیں ہو سکا, ابراہیم سے نہیں ہو سکا, موسیٰ اور عیسیٰ سے نہیں ہو سکا, کسی نبی سے نہیں ہو سکا, وہ کام تو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے رہا. محمد والے محمد. 23 سال دین کو تکمیل تک پہنچانے کے بعد اللہ پھر اس حبیب کو واپس بھی بلا رہا ہے. تو کیا اندھیرے کو راج کرنے کے لیے, اندھیرے کو دنیا میں اقتدار سنبھالنے کے لیے چھوڑ کر کے اللہ نے اس نور اول کو آخر میں بھیجنے کے بعد بلا کر کے دنیا کو ایسے ہی اندھیرے میں ڈھکیل دیا؟ کوئی عقل مند مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, اس پر قاعدہ لطف کے اعتبار سے واجب اور لازم ہے. یہ ہم اس پر واجب نہیں کر رہے, اس کی حکمت اور اس کا لطف اس پر واجب قرار دے رہا ہے کہ نبی کو اس وقت تک واپس نہ بلائے جب تک کہ نبی جیسے کو ریپلیس نہ کر دے. اس وقت تک نبی کو واپس نہ بلائے جب تک کہ نبی جیسے کو نبی کی جگہ کے لیے تیار نہ کر دے. اسی لیے پیغمبر نے بھی اپنے جانشین کے انتظار میں 40 سال صبر کیا, اور پھر اس کے بعد اس قابل ہو گیا وہ وارث نبی کہ جو نبوت کی گواہ بن کر, نبوت کی گواہی بن کر ساتھ ساتھ چلے. اس وقت تک علل اعلان رسالت و نبوت کا اعلان نہیں کرتا ہے. اب اس علی کے ہو بہو جانشین اور نائب کو, نبی کے ہو بہو جانشین اور نائب کو اگر ہم قرآن سے اور سنت سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ علی ہے اور علی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, تو بھلائی اسی میں ہے کہ علی کے ساتھ ساتھ چلنے کی عادت ڈالی جائے. لیکن ستم یہ ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی علی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں. ایک حقیقت ہے جس کا تعین ہمیں دیا جاتا ہے کہ مولا کے چاہنے والوں نے بھی مولا کو ستایا ہے, مولا کو رلایا ہے, مولا کو تڑپایا ہے. مولا کہتے ہیں اٹھو چلو میرے ساتھ, کہتے گرمی ہے, گرمی میں ہم سفر نہیں کر سکتے. جب سردی میں کہتے اٹھو چلو, کہتے سردی ہے, سردی میں ہم گھر سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں. جب بہار کے موسم میں کہتے اٹھو اب تو چلا میرے ساتھ, کہتے بہار کا موسم ہے, ابھی فصل اگ رہی ہے, ہم اس کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں. بہانے تلاشتے تھے اور بہانے تلاش کے مولا کائنات کو اذیت پہنچاتے. باہر کی دنیا تو ظالم تھی ہی, اندر کی دنیا بھی کم ظلم کرنے والی نہیں ہے. آج بھی یہ سوال ہے کہ آیا ہم جو علی کو حق مانتے ہیں اور علی کے نقش قدم پر چلنے ہی کو نجات اور حق کا راستہ سمجھتے ہیں, ہم کیا واقعاً علی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہر کوئی آج کی رات سوال کا جواب اپنے اندر تلاش کرے, کیونکہ آج کی شب میرے مولا نے اپنی کامیابی کی تو قسم کھائی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ گلہ رکھا ہے, شکوہ رکھا ہے. حسن جو میرا نام لیتے ہیں نا, ان سے کہنا کہ اگر عمل نہیں کر سکتے ہو تو پھر میری محبت کو بدنام بھی نہ کرے. عزیزو, بہت مشکل ہے علی والا ہونا, بہت مشکل ہے, لیکن ارادہ کریں کہ علی کیا چاہتے ہیں ہم سے. جو چاہتے ہیں اپنے لیے نہیں چاہتے, وہ آپ ہی کے لیے چاہتے ہیں, آپ ہی کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے چاہتے ہیں. علی چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی قرآن سے بیگانہ نہ ہو.
کیا واقعی ہم قرآن سے مانوس ہیں؟ علی چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی بے نمازی نہ ہو. کیا واقعی ہم نماز سے الفت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اہل بیت کے ماحول میں، اہل بیت کے گھرانے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی تاکید نہیں فرمائی ہے، بلکہ نماز سے عشق کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ نماز سے شوق و ذوق کے ساتھ عشق کرو، محبت کرو. آیا ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں؟ یہ سوال اپنے لیے ہے. غیروں کو تو ہم بہت سمجھاتے ہیں اور سناتے ہیں، کبھی ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ کس پوزیشن میں ہم. اگر مولا کائنات آج کی شب آپ سے پوچھے کہ کیا تم میرے صحیح معنوں میں راستے پر چل رہے ہو، ہم میں سے کون جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کہہ سکے گا کہ مولا ہم بالکل آپ جو فرما رہے ہیں، جو فرماتے ہیں، جو آپ کا راستہ ہے اس پر ہم چلتے ہیں. آج کی شب میرے مولا نے عجیب و غریب حالت میں گزاری. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کی شب 19ویں ماہ رمضان کی شب ہے. اسی مہینے کی آخری دنوں کے جمعے کے خطبے میں مولا نے خطبہ دیتے دیتے رک کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ماحول کو تیار کرنے کے لیے پوچھا، بیٹا حسن ماہ رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ پتہ نہیں کتنی تاریخ بتائی، مجھے یاد نہیں، 12 یا 13 کا اسی ماہ رمضان کی 19ویں صبح بھی آنے والی ہے کہ میرا صادق رسول نے مجھے بتایا ہے کہ اس صبح کو یہ جو میری سفید داڑھی ہے نا وہ خون میں رنگین ہو جائے گی. مولا انتظار میں، اس گھڑی کے انتظار میں. دیکھیں نا، کسی بھی رات، کسی بھی معرکے کی رات، کسی بھی جنگ کی رات مولا کو اس طرح ٹہلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے جس طرح آج کی شب میرے مولا کو ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. اس سال کے ماہ رمضان میں مولا علی نے اپنی افطاری اور سحری کا کچھ ایسا اہتمام کیا تھا کہ سارے بچوں کو برابر بابا اس کا ملتا ہے. کبھی زینب کے گھر میں رات بھی بتا رہے ہیں، کبھی حسن کے گھر میں، کبھی حسین کے گھر میں، اور آج کی شب ام کلثوم کے حصے میں آئی ہے اور یہ اپنے بابا کی مہمان نوازی میں لگی ہوئی ہے. میزبان اپنی بابا کی ہے کہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے افطاری کے لیے جو اہتمام کیا تھا 18 ماہ رمضان کی افطاری آئی تھی، میں نے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھی. مجھے معلوم ہے کہ میرا بابا زیادہ رنگین غذائیں نہیں کھاتا، مرکب غذائیں میرے بابا کو پسند بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے 3 چیزیں رکھی تھی. ایک مرتبہ میرے بابا نے میری طرف دیکھا، بیٹی کیا میں نے کبھی اس طرح کی افطاری کی ہے کہ جس طرح تم نے آج دسترخوان کو سجایا ہے؟ کہا بابا کچھ بھی تو نہیں ہے، ایک کاسا دودھ کا ہے، ایک روٹی ہے اور اس کے بعد نمک ہے. کہ بس ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اٹھا لو. اب ذرا دیکھیے گا، بیٹی ہے، بابا نے جب کہہ دیا اٹھا لو تو تعمیل حکم بھی کرتا ہے. کہتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نمک کو اٹھانا چاہا، کہا نہیں بیٹی، نمک دسترخوان کی زینت ہوتی ہے، نمک کو رہنے دو، دودھ کو اٹھا لو. عزاداروں میرا مولا ایسا ہے، کائنات کا آقا ایسا ہے کہ سوکھی روٹی اور نمک سے افطاری فرماتے ہیں اور اس کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر صحن خانہ میں آ جاتے ہیں اور ٹہلتے چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ سے راز و نیاز کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ سے ملاقات کی تمنا اور وہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ ام کلثوم فرماتی ہے، میں نے پوچھا بابا آج کی شب آپ اس قدر بے چین ہیں، اس قدر بے قرار ہیں، آج کیا بات ہے بابا؟ کہا بیٹی تمہیں نہیں معلوم، میں جب سو رہا تھا تو رسول اللہ آئے تھے، ہاتھوں کو پھیلایا تھا کہ علی سارے غم دور ہو جائیں
کوئی خوف ہے کہ نہیں بیٹی، میں تو موت کو ایک شیرخوار بچے کی اس چاہت سے زیادہ جو پستان سے ہوتی ہے موت کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں جو اس حالت میں ہوں اس لیے ہوں کہ اس لقاء میں میں مشتاق ہوں، اللہ کی ملاقات میں بہت زیادہ اشتیاق پیدا ہو چکا ہے، اسی لیے دعا کرتے جا رہے ہیں اللہم بارک لی فی موتی، اے پروردگار میری موت کو مبارک قرار دے دے، اے اللہ جلد اپنی بارگاہ میں علی کو بلا لے۔ ہاں آزادارو، رات اس طرح کٹتی ہے کہ سحر نمودار ہوتی ہے۔ اب مولا کے گھر سے نکلنے کا عجیب و غریب انداز ہے، کہتے ہیں کہ گھر کے اس دروازے کی زنجیروں نے پاؤں میں لپیٹ کر کے کوئی اپنے زبان بے زبانی سے کہا آقا مولا نہ جائیے گا، زنجیروں کو مولا نے ہٹایا، مرغابیاں تھی، ساروں نے شور مچایا، کوئی اپنی بے زبان سے کہہ رہے تھے آقا نہ جائیے گا، لیکن ان کے لیے بھی وصیت فرمائی بیٹی اگر تم ان کا خیال رکھ سکتی ہو تو تم ضرور ان کو رکھنا، لیکن اگر ان کے بارے میں کوئی کوتاہی کرنا ہو تو ان کو آزاد کر دینا تھا، تاکہ مخلوق خدا عرض خدا پر جا کر خود ہی اپنا پیٹ بھر لیں۔ ہاں آزادارو، ایک وصیت کے بعد مولا کائنات مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ آج عجیب و غریب ماحول ہوا جاتا ہے مسجد کا بھی، ادھر تیاری ساری مکمل ہو گئی ہے دشمنان خدا کی اور ان خوارج کی، اور ادھر مولا کائنات بھی پوری تیاری کے ساتھ ملاقات رب کے لیے رواں گواہ ہے، اور شاید ہی کسی وقت علی نے نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ اذان بھی دی ہو، لیکن آج اس علی نے جہاں امامت کرنی ہے علی کو، وہی علی مؤذن ہو گیا ہے۔ مسجد کوفہ کے مینارے پر جا کر کے میرے مولا نے کہا اللہ اکبر، آج ماحول کوفے کا بدلا زبان ہوا۔ توجہ سے میرے مولا کی آج چند مسائب کے جملے سن لیجئے گا، کل انشاءاللہ مسائب جی بھر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اذان میرے مولا نے کہی تو یا طرف دیوار سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی۔ اذان میرے مولا نے صبح کی اذان مسجد کوفہ میں دی ہے، ذہن کو لے چلیے گا کربلا کی طرف۔ صبح عاشور میں ایک علی کو حسین نے اذان کے لیے کہا، نہیں معلوم گویا حسین اپنے بابا کی اذان کو یاد کر رہے اور کہہ رہے تھے بیٹا علی اکبر نام بھی تمہارا علی ہے، جاؤ میرے بابا کی اذان کی یاد تازہ کر دو۔ ادھر زینب ام کلثوم کے کانوں میں علی کی اذان، اور ادھر انہی زینب ام کلثوم کے کانوں میں علی اکبر کی اذان۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر علی کی اذان کی آواز عرش تک جا رہی تھی تو علی اکبر کی اذان کی آواز مدینے میں سورہ کے کانوں تک۔ آزادہ جزاکم ربکم، اذان سے میرا مولا فارغ ہوتا ہے، تو دشمن خدا منہ کے بل لیٹا ہوا ہے، پیروں سے میرے مولا نے اٹھایا، اے دشمن خدا اٹھ، اے عدو اللہ اٹھ، نماز کا وقت ہے، اس طرح سویا نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں مولا کو کچھ خبر نہیں تھی، مولا کو سب خبر ہے، لیکن مولا مشیت الہی کے تابع ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے آواز دی علی واپس آ جاؤ، تو اب علی لبیک ہی کہے گا، علی ہرگز اس میں نافرمانی نہیں کرے گا۔ آزادارو، نماز کا آغاز ہوتا ہے، تکبیرۃ الاحرام بلند ہوتی ہے، ادھر تیاری کرنے والے نے تیاری کر لی ہے۔ بس اتنا سنا دوں، ایک ایسی تلوار 2000 دینار کا زہر سے جس کو بجھایا گیا، 2000 دینار
کے اس زہر سے اس کو تیار کیا گیا تھا کہ اگر وار تھوڑا سا بھی علی کے جسم پر پڑ جائے، ذرا زخم بھی علی تک پہنچ جائے، علی کے جسم کو زخمی کر دے، وہ زہر ضرور اپنا کام کرے گا۔ ہاں زادارو، میرے مولا نے ایک مرتبہ رکوع کو تمام کیا، سجدے کی نوبت آئے، سبحان ربی الاعلیٰ، کتنا عظیم ہے والی، کتنا عظیم ہے والی۔ اللہ جو اعلیٰ ہے، اس نے اپنے نام سے علی کو علی بنایا، اور علی لبیک کہتے ہوئے جو ذکر خدا کر رہا ہے اس میں اللہ کو اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ وہ بحمد، ایک مرتبہ ضربت میرے مولا کے فاقے مبارک پر پڑی، آواز علی گونجی، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ دشمن سمجھتا ہے کہ علی کا کام تمام ہو گیا، علی کہتا ہے علی کامیاب ہو گیا۔ ہاں زیادہ ہو، مسلح خون سے رنگین ہو گیا، میرا مولا مسلح پر اللہ اکبر زخمی پڑا ہوا ہے۔ حسن حسین تشریف لاتے ہیں، پہلا حکم آقا کا اپنے وارث کے لیے کہ بیٹا نماز نا تمام ہے، نماز کو تمام کر دو، پھر تم میری طرف متوجہ ہونا۔ ہاں زادارو کہ نماز تمام ہوئی، اور پھر چاہنے والوں نے مولا علی کو اٹھایا، گھر کی طرف لے چلے، بیت الشرف کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا نے آنکھیں کھولی، بیٹا حسین گھر ابھی کتنی دور پر ہے، کتنے فاصلے پر ہے؟ کہا بابا بس قریب ہی ہے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائے، یہیں سے لوٹ جائے۔ میں کہوں گا آقا یہ کوفہ ہے، آپ کے جانے والے ہیں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ قربان جاؤں آقا آپ کی غیرت پر، مولا آپ کی غیرت کو سلام۔ ذرا آئیے، وہی کوفہ ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹھ جاؤ اونٹوں پر، ننگے سر آ رہی ہے، آپ کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، دشمنوں کا باپ۔ سلام اللہ کی خبر ماتم مولا علی یا